السلام علیکم۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا۔ کیپٹن ایڈگر بذات خود نفیس شخصیت کے انسان ہیں، اور مسٹر شیرازی کو تو تم جانتے ہی ہو۔ مگر جہاں تک تمہاری اجازت کا معاملہ ہے، ویسے مسٹر ایڈگر اپنے ساتھ ٹرانسمیٹرز بھی لائے ہیں۔ وہ چھوٹے ٹرانسمیٹرز جن سے ایک مخصوص فاصلے تک رابطہ رکھا جا سکتا ہے۔ اخناتون کے رابطے کے لیے یہ ٹرانسمیٹر استعمال کیے جائیں گے۔ واہ! تو پھر آپ انکل شیرازی سے میرے لیے اجازت طلب کر سکتی ہیں۔ ہاں، ابھی تک تو تم نہایت کارآمد شخصیت ثابت ہوئے ہو، اور کوئی ایسی مشکل نہیں پیش آئی تمہاری وجہ سے جس کی وجہ سے مسٹر اسد شیرازی تمہیں اس تحقیق سے روکیں۔ تو پھر آپ ان سے بات کر لیں آنٹی۔ یہاں کا ماحول تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ یہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہماری غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اخناتون پر جو غذائی اشیاء موجود ہیں انہیں بطور ذخیرہ محفوظ رکھا جائے، اور ہم اس سرزمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ہر چند کے ان لوگوں کے ساتھ حصہ داری ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ان کا مہمان بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دردانہ شبان کی بات پر دوبارہ ہنس پڑی، پھر بولی، اسے کہتے ہیں زبردستی کے مہمان۔ اب جو کچھ بھی ہے آنٹی، باہر اور بیرونی دنیا سے اپنے ساتھ ہم کچھ جارحانہ کیفیتیں تو لائے ہی ہیں۔ اتنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر قدرت نے جس طرح اپنی نعمتوں سے ان درختوں کو نوازا ہے، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آہ، کاش ہمیں یہاں کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے کوئی ایسا شخص مل جائے جس کے پاس زبان ہو۔ کیا یہ لوگ بولتے نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا آنٹی۔ ہاں، ہو سکتا ہے جس سے تمہاری ملاقات ہوئی ہو وہ کوئی ایسا بولتا ہو جو ہم لوگ نہ سمجھ پائیں۔ ان کی آواز تو کم از کم سننے کو ملے۔ ان کی آواز تو اس وقت ہم نے سنی تھی آنٹی جب اخناتون پر روشنیاں بھی تھیں۔ وہ چیخ چلا کر خوفزدہ ہو کر پیچھے بھاگ گئے تھے۔ بڑا انوکھا ماحول ہے، واقعی بڑا انوکھا۔ اس جگہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے زبان نہیں تھکتی تھی۔ ایک ایک چیز کو وہ تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، خلاصی بھی تعاون کر رہے تھے۔ ہر شخص یہاں کے بارے میں جان لینا چاہتا تھا۔ دردانہ نے شبان کی خواہش کے مطابق کیپٹن سے ٹرانسمیٹر لے کر اسد شیرازی سے رابطہ قائم کیا، اور شبان کی خواہش کے بارے میں اسد شیرازی کو بتایا۔ اسد شیرازی نے جواب میں کہا، دردانہ، سچی بات تو یہ ہے کہ شبان اس وقت ہم لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ فطرتاً نیک انسان ہے، اور اپنے آپ کو ہمارے سامنے سعادت مند بنائے ہوئے ہے۔ بہرطور میں سمجھتا ہوں کہ اسے اجازت نہ دینا ہمارے لیے حماقت کی بات ہے۔ اسے جانے دو، بلکہ یوں کرو، مورالس سے ایک ٹرانسمیٹر لے کر اس کے حوالے کر دو۔ اس سے کہو کہ اس ٹرانسمیٹر کو اپنے پاس چھپائے رکھے، اور جب بھی کوئی خاص بات ہو وہ ہمیں اس کی اطلاع دے۔ نہ صرف اطلاع دے مسٹر شیرازی، بلکہ ہر نئی معلومات سے آگاہ کرتا رہے۔ ہاں بالکل، میں بھی اس سے اپنے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم رکھوں گا۔ مورالس کے پاس کئی ٹرانسمیٹر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے مسٹر شیرازی، تو آپ کی اجازت ہے؟ ہاں ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، اسد شیرازی نے جواب دیا، اور یہ خوشخبری شبان کو سنا دی گئی۔ ایڈگر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، نائب کپتان، تم ہمیشہ کپتان سے بازی لے جاتے ہو۔ زیر سمندر ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اب تم نے خشکی پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔ کاش ہم اخناتون کے کیپٹن نہ ہوتے اور تمہارے دوست ہوتے، تو اس وقت تم سے یہی فرمائش کرتے کہ تم ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اس حسین دنیا کے وہ مناظر جو ہم سے پہلے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ہم ان سے نہ جانے کب تک محروم رہیں گے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں سر، میں سب سے پہلے آپ ہی سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کر کے کسی بھی نئی نظر آنے والی چیز کی اطلاع دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم تمہاری رہنمائی میں اس سرزمین پر آگے بڑھتے رہیں گے۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے عجیب و غریب خطہ ہے، اور ہم اسے کسی سیارے کی حسین ترین سرزمین سے زیادہ حسین کہہ سکتے ہیں۔ شبان نے ایک بار پھر وہی انداز اختیار کیا تھا، اور اپنے جسم کا زیریں حصہ چمڑے کے ایک مخصوص لباس سے ڈھکنے کے بعد ان لوگوں کے پاس سے رخصت ہو گیا تھا۔ سب سے پہلا کام اسے یہی کرنا تھا کہ اپنے جسم کو انہی لوگوں کی مانند پتوں سے ڈھک لے، اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ یہ اندازہ تو انہیں ہو ہی چکا تھا کہ وہ لوگ ایسے کسی شخص کو اجنبی نہیں سمجھتے۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہوں گی،
ہو سکتا ہے سب ایک دوسرے کے شناسا نہ ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شناسائی کا تصور ہی ان کے ذہن میں نہ ہو۔ بہرطور یہ سب کچھ شبان کے لیے بے حد دلکش تھا۔ کچھ فاصلے پر جا کر اس نے اپنے جسم کو اسی مخصوص انداز میں پتوں سے ڈھکا، گلے اور سر پر پتے لپیٹے، اور اس بار زیادہ طویل عرصے تک جانے کا فیصلہ کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ٹرانسمیٹر کو اس نے انتہائی احتیاط سے مضبوط چمڑے کے تسمے سے کس کر اپنے جسم کے ایک حصے پر باندھ لیا تھا، جہاں سے وہ پتوں میں چھپ جائے اور بآسانی نظر نہ آ سکے۔ حسین علاقے کے بیشتر مناظر کو دیکھ چکا تھا، اب اس سے آگے جا رہا تھا، اور اسے احساس تھا کہ آگے کی دنیا اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اس جگہ پہنچا جہاں وہ سمٹ کر جمع ہو گئے تھے، اور خلاصی کی حرکت کے بعد وہاں سے فرار بھی ہو گئے تھے۔ وہاں اب کوئی نہ تھا۔ شبان کو افسوس ہونے لگا، اب وہ زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ بہرحال اسے وقت مل گیا تھا۔ ٹرانسمیٹر کی وجہ سے اس کا اپنے ساتھیوں سے رابطہ نہیں ٹوٹا تھا، چنانچہ وہ اطمینان سے آگے بڑھتا گیا۔ کافی دور نکل جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اب کچھ تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ مثلاً درخت گھنے اور قریب قریب اگے ہوئے تھے، اور آگے جا کر گھنے جنگل کی شکل اختیار کرتے جا رہے تھے۔ بہت کم ایسے درخت تھے جن پر پھل نہ ہوں۔ طرح طرح کے پھل تھے جن کی خوشبو سے فضا مست ہو گئی تھی۔ عجیب جگہ تھی جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہ سکے، مگر وہ لوگ کہاں جا پہنچے تھے؟ شبان کوشش کے باوجود کسی کو تلاش نہ کر سکا۔ یہاں کے ماحول کے مطابق شام ہو گئی۔ گھنے درختوں کے نیچے ویسے بھی ماحول مدھم ہو گیا تھا۔ شبان کافی طویل فاصلہ طے کر چکا تھا۔ رات کے تصور کے ساتھ بالآخر اس نے قیام کا فیصلہ کیا اور ایک جگہ منتخب کر لی۔ ابھی وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ فوراً اس نے اسے آن کر دیا۔ ہیلو شبان، دوسری طرف سے اسد شیرازی کی آواز سنائی دی۔ جی انکل، تم نے رابطہ نہیں کیا؟ کوئی اہم بات نہیں ہوئی انکل۔ کتنا فاصلہ طے کر چکے ہو؟ اندازاً 6 میل۔ بہت آگے چلے گئے ہو شبان؟ شیرازی کے لہجے میں تشویش ابھر آئی تھی۔ اس کی مجھے اجازت مل گئی ہے انکل۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ خدا نخواستہ تمہیں کوئی خطرہ نہ پیش آ جائے۔ ایسا ہوا تو تم اکیلے پڑ جاؤ گے۔ میرا اندازہ ہے انکل یہاں خطرے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اطمینان رکھیں، میں خطرات سے نمٹنا جانتا ہوں۔ آگے کی تفصیل بتاؤ۔ علاقہ خوبصورت ترین ہے۔ جنگل شروع ہو چکا ہے۔ جنگل؟ ہاں، آپ اسے پھلوں کا باغ کہہ سکتے ہیں، مگر قدرتی باغ۔ پھلوں سے لدے یہ باغ کاشت نہیں کیے گئے، بلکہ یہ انسان کے لیے تحفہ قدرت ہیں، بہت گھنے اور پھیلے ہوئے۔ ایک خاص بات میں نے محسوس کی ہے انکل۔ کیا؟ درخت ہلکے اور قدرتی پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، وہ جھک گئے ہیں مگر یہ پھل ٹوٹ کر نہیں گرتے۔ انوکھی بات ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہاں، وہ ڈالیوں پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں اور ہوا کے زور سے نیچے نہیں گرتے۔ اس کے علاوہ شاید وہ اس وقت تک شاداب رہتے ہیں جب تک استعمال نہ ہو جائیں۔ خدا کی پناہ، انوکھا تجربہ ہے، بڑا پر اثر انگیز۔ اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے شبان؟ میں تو بہت کم علم ہوں انکل۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ لوگ نظر آئے؟ بالکل نہیں۔ دھماکے نے ان سے نگاہ تجسس چھین لیا۔ وہ مایوس اور خوفزدہ ہو گئے ہیں، اور شاید بہت دور اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں چلے گئے ہیں۔ شبان نے جواب دیا، کوئی نہیں نظر آیا۔ بالکل نہیں۔ تم کتنی دور آگے جاؤ گے؟ انکل اگر کوئی پابندی نہ ہو تو زیادہ دور تک نہیں۔ بالکل پابندی ہے، تمہیں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میری خواہش ہے انکل کہ مجھے کچھ معلوم کرنے دیجیے، ورنہ ہم یہاں بے مقصد ہو کر رہ جائیں گے۔ اگر ہم اس خطۂ زمین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں یہاں کام کرنے میں بہت سی آسانیاں حاصل ہو جائیں گی۔ بیٹے، میں صرف تمہاری حفاظت چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ محفوظ رہوں گا۔ اگر تم سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے۔ ٹرانسمیٹر پر آپ سے رابطہ تو رہے گا؟ ہاں، اتنا ضرور چاہتا ہوں، اس کی رینج سے نہ نکل جانا۔ اوکے انکل، شبان نے کہا، اور رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ معمول کے مطابق مطمئن تھا۔ تجسس کا جذبہ اس کے دل میں بھی تھا۔
وہ اس دنیا کے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتا تھا، حالانکہ پورا دن گزر چکا تھا مگر اسے کوئی تھکن نہیں تھی، البتہ بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے اوپر جھکے ہوئے درخت کو دیکھا، بڑے بڑے اناناس کی شکل کے پھل لگے ہوئے تھے، اتنے جھک آئے تھے کہ اٹھ کر انہیں بآسانی توڑا جا سکتا تھا۔ اس نے 2 پھل توڑے، ان کے چھلکے وغیرہ کا جائزہ لیا اور پھر انہیں کھانے لگا۔ دل خوش ہو گیا تھا، نہایت شیریں اور لذیذ پھل تھے۔ شکم سیر ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ اب یہیں آرام کیا جائے۔ اسد شرازی کی طرف سے اجازت مل گئی تھی، چنانچہ اب کوئی فکر نہیں تھی، وہ وہیں لیٹ گیا۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، نیند بھلا کیوں نہ آتی، سو گیا اور اسی وقت جاگا جب مست نیند پوری ہو گئی۔ یہاں کے ماحول کے مطابق صبح ہو گئی تھی، جس کا اندازہ روشنی سے ہو رہا تھا۔ ابھی وہ زمین پر لیٹا انگڑائیاں لے رہا تھا کہ اسے کچھ سرسراہٹیں سنائی دیں۔ شبان چوکنے چیتے کی طرح ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا اور دفعتاً ہی اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ بغلی حصے سے ایک چوڑے درخت کے تنے کی آڑ سے اس نے ایک خونخوار شیر کو برآمد ہوتے دیکھا۔ تندرست و توانا بہت لمبا شیر تھا، جو اپنی سرخ خونی نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ صرف ایک ہی خیال ذہن میں آیا تھا زندگی بچانے کا، وہ یہ کہ اس درخت پر چڑھ جائے جس کے نیچے کھڑا ہوا ہے، اور اس میں شبان نے دیر نہیں کی۔ دوسرے لمحے وہ برق رفتاری سے اچھلا، درخت کی ایک نیچی شاخ کو تھاما اور پھرتیلے بدن کو موڑ کر درخت کی شاخ پر جا پہنچا۔ یہاں سے چھلانگ لگا کر دوسری شاخ پر اور پھر اس سے اونچی شاخ پر۔ یہاں رک کر اس نے شیر کا جائزہ لیا۔ یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ خونخوار شیر نے اسے دیکھ لیا ہے یا نہیں۔ ویسے اسے پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ شیر اسے دیکھ چکا ہے۔ اس درخت کی شاخ پر پتہ نہیں وہ شیر سے محفوظ رہ سکے گا یا پھر اس کی نگاہیں شیر کا جائزہ لینے لگیں۔ شیر درخت کے محض نیچے آ کر اسے گردن اٹھا کر دیکھنے لگا تھا۔ غالباً اسے اپنے شکار کے اس طرح نکل جانے کا افسوس تھا۔ شبان اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، لیکن نہ جانے کیوں اسے یہ احساس ہوا کہ شیر کی آنکھوں میں وہ بھوکا پن نہیں ہے جو اس کی خاصیت تصور کیا جاتا ہے، بلکہ ایک عجیب سا نرم سا انداز تھا۔ وہ بیٹھا بھی اسی طرح ہوا تھا جیسے بہت مطمئن اور پرسکون ہو۔ شبان نے دل میں سوچا کہ شیر کا خیال ہے کہ اس کا شکار کب تک اس درخت پر رہے گا، وہ نیچے اس کا انتظار کرے گا۔ شبان عجیب الجھن میں پھنس گیا تھا، کسی کو مدد کے لیے بھی طلب نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ ٹرانسمیٹر موجود تھا اس کے پاس، لیکن ظاہر ہے اتنا طویل فاصلہ اور پھر صحیح نشاندہی تقریباً ممکن ہو جائے گی۔ عجیب صورتحال تھی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور کوئی ایسا حل تلاش کرنے لگا جس کے ذریعے اس شیر سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ وہ شیر کی توانائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ شیر کے اندر وہ دھاڑ، وہ گرج نہیں تھی جو شیروں میں ہوا کرتی ہے، بلکہ ایک عجیب سا انداز تھا۔ شبان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ رفتہ رفتہ اس کا ذہن دوسری سوچوں کی جانب مبذول ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس خوف سے نجات دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بازو درخت کی شاخوں کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ کوئی ایسی محفوظ جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ زیادہ اطمینان سے اور آزادی سے بیٹھ سکے۔ چنانچہ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، پھر ایک اور شاخ منتخب کر کے آہستہ آہستہ سرکتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اسی کوشش میں درخت پر لگے ہوئے ایک بڑے پھل سے اس کا شانہ کافی زور سے رگڑا اور پھل ٹوٹ کر نیچے جا گرا۔ شبان نے چونک کر ادھر دیکھا، یہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ پھل کے نیچے گرنے سے شیر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور پھر اس نے ایک اور حیرت ناک منظر دیکھا۔ شیر اپنی جگہ سے اٹھا، پھل کے قریب پہنچ گیا، اسے سونگھ کر دیکھا، پھر وہیں بیٹھ گیا اور پھل کو اپنے دونوں پنجوں میں دبا کر اس میں دانت گاڑ دیے۔ یہ منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آیا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی کہانی سنی گئی تھی۔ شیر نے چند لمحات میں پھل کو توڑ پھوڑ کر کھا لیا اور اس کے بعد منتظر نگاہوں سے اوپر دیکھنے لگا۔ شبان کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار تھے۔ اس دلچسپ تجربے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اس نے اس بار ایک اور بڑا سا پھل توڑا اور اسے شیر کے بالکل نزدیک پھینک دیا۔ شیر جیسے اسی بات کا منتظر تھا،
اس نے یہ پھل بھی اپنے پنجوں میں دبایا اور اسے کھانے لگا، اور اس کے بعد وہی انداز۔ شبان نے تیسرا پھل بھی اس کے پاس پھینکا اور شیر وہ پھل بھی چٹ کر گیا۔ اس کے بعد وہ پر اطمینان انداز میں اٹھا اور سر جھکائے ایک جانب بڑھ گیا۔ شبان کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا مقصد ہے کہ شیر اس کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ واقعہ دوسرے واقعات سے منسلک کیا جاتا تو یہ اندازہ ہوتا کہ اس حسین دنیا میں، معصوم و پر محبت دنیا میں، خونخوار جانور بھی خونخوار نہیں ہیں۔ ہرنوں اور دوسرے جانوروں کو تو وہ دیکھ ہی چکا تھا، انسانوں کے پاس آ کر آسانی سے کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ اس حیرت ناک موت پر ہرن کے ساتھی ہرن کو شدید حیرت ہوئی تھی اور وہ بڑی بے چینی سے اپنے ساتھی کو دیکھتا رہا تھا۔ غالباً یہ تجربہ اس کے لیے نیا اور انوکھا تھا۔ شبان بے حد متاثر ہوا۔ شیر یقینی طور پر بے ضرر تھا۔ اپنی فطرت کے خلاف وہ گوشت پر نہیں بلکہ پھلوں پر گزارا کرتا تھا۔ یہ تجربہ بھی شبان کے لیے زندگی کا انوکھا تجربہ تھا۔ وہ اب بھی نیچے نہ اترا۔ بہرت اور خوف تو تھا، شیر شیر ہی ہوتا ہے، کیا پتہ ذائقہ تبدیل کرنے کا خیال دل میں آ جائے اور وہ شبان کو کہیں پیچھے سے چھاپ لے۔ لیکن اس وقت شبان کو بہت زیادہ ذہنی جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اچانک ہی جس شاخ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی اوپری شاخ سے 2 پاؤں نیچے لٹکے اور اس کے چہرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دوسری شاخ پر پہنچ گئے۔ شبان اس طرح اچھلا کہ شاخ سے گرتے گرتے بچا۔ وہ مقامی آدمی تھا جو درخت کی اوپری شاخ سے نیچے اترا تھا۔ شبان کو اس سے پہلے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر کود گیا اور اس کے بعد درخت کی شاخوں کے مختلف حصوں سے 2 اور افراد نیچے اترے اور شبان کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک جانب چل پڑے۔ شبان نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد شاخ پر اپنے جسم کو سنبھال کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ آس پاس کے درختوں کی شاخوں سے بے شمار انسان چمٹے ہوئے تھے، وہی مقامی باشندے اور یہاں کے رہنے والے۔ شاخوں پر ان کا بسیرا تھا، پرندوں اور جانوروں کی طرح۔ وہ اس علاقے میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ان کی موجودگی کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب شبان انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑے اطمینان سے درختوں کی شاخوں پر اپنے معمولات میں مصروف ہیں اور دن کے آغاز کے ساتھ ساتھ نیچے اتر رہے ہیں اور ادھر ادھر روانہ ہو گئے ہیں۔ شبان بہت کچھ سمجھتا جا رہا تھا۔ یہاں کا طرز زندگی، ان لوگوں کے رہن سہن کا انداز اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا، اور وہ یہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ زمانہ قدیم کے غیر مہذب انسانوں کی طرح درختوں، شاخوں اور یقینی طور پر زمین کے گڑھوں میں رہتے ہوں گے۔ اسی لیے نہ ان کی بستیاں آباد ہیں، نہ انہوں نے جھونپڑے اور مکان بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ انوکھا واقعہ تھا، یہ ایک انوکھا انکشاف تھا۔ زمانہ قدیم کی تاریخ میں قدیم انسانوں کی جو کہانیاں درج تھیں، وہ نگاہوں کے سامنے آ چکی تھیں۔ کون لوگ ہیں یہ سمندر کی دور دراز دنیا میں؟ یہ ابھی تک اسی دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں سے انسان نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ ابھی ایسی اور بھی بے شمار آبادیاں ہوں گی جو تہذیب کی لعنتوں سے محفوظ ہیں اور تہذیب کے عطیے ان تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ بے شک انسانوں نے جب اپنے آپ کو دریافت کیا تو انہوں نے بہترین اصول تراشے۔ آسمانوں سے انہیں بہترین زندگی گزارنے کی ہدایتیں دی گئیں۔ ان ہدایتوں پر عمل بھی کیا گیا، لیکن تہذیب اس نقطے پر پہنچ گئی جہاں اسے بدترین کہا جا سکتا تھا۔ تہذیب میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن تہذیب اپنانے والوں نے اس تہذیب کو مسخ کر دیا تھا، مگر یہ لوگ ان تمام ہنگامہ خیزیوں سے دور تھے۔ آج بھی اسی انداز میں زندگی گزار رہے تھے جس انداز میں زمانہ قدیم کی کہانیاں اپنی زندگی کی روایات دہراتی ہیں۔ شبان سوچنے لگا کہ زندگی گزارنے کا کون سا انداز درست ہے، وہ یا یہ۔ خیر، تہذیب نے جہاں انسانوں کو اخلاق و اقدار کے عطیے دیے ہیں، وہاں تو اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں اس کا چہرہ مسخ ہوا، وہاں ایسے ایسے المیے سامنے آئے کہ تہذیب سے نفرت ہونے لگی۔ یہ لوگ تو زمانہ قدیم کے ان وحشیوں سے بھی زیادہ معصوم ہیں جو جانوروں کا شکار کر کے شکم سیری کیا کرتے تھے۔ یہاں اگر غور کیا جاتا تو قدرت کی بے پناہ عنایات ان کے لیے موجود تھیں۔ یہ سرسبز و شاداب درخت جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے
اور یہ معصوم لوگ ان درختوں کو کاشت کرنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ من و سلوہ کا دور ہے اور قدرت کی طرف سے انہیں زندگی گزارنے کے تمام عطیات فراہم کر دیے گئے ہیں۔ یہی زندگی قدرت نے دنیا کے تمام انسانوں کو دینا چاہی تھی، لیکن بد فطرت انسانوں نے برائیوں کا آغاز کر کے قدرت کے یہ عطیات واپس کر دیے تھے اور زندگی کو مشکل ترین بنا دیا تھا۔ مگر جہاں اس معصومیت کو فروغ دیا گیا، وہاں قدرت کی عنایات کی بارشیں آج بھی اسی طرح موجود تھیں۔ غور کرنے کا مقام تھا کہ یہاں کم از کم اس انداز کا خوف نہیں تھا کہ کوئی اپنا کسی اپنے کو نقصان پہنچا دے۔ جانور تک بے فکری سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنی خونخوار فطرت کو چھوڑ کر دم ہلاتے چلے جاتے تھے۔ شبان کے لیے یہ بہترین تجزیاتی مشغلہ تھا۔ وہ اب زیادہ تر اطمینان وہ اب زیادہ پر اطمینان ہو کر درخت سے نیچے اتر آیا اور اس کے بعد ان انسانوں میں شامل ہو گیا۔ اب اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ سب اتنے چالاک نہیں تھے کہ ایک ایسے انسان پر غور کرتے جن کا تعلق ان سے نہیں تھا، لیکن جو ان جیسا ہی نظر آ رہا تھا۔ شبان نے حسین ترین نوخیز اور نوجوان لڑکیوں کو دیکھا، معصومیت سے بھرپور، مسکراہٹوں سے معمور، کہکہے لگاتی، شوخی اور شرارتیں کرتی، اٹکیلیاں کرتی پھر رہی تھیں۔ کہیں خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ سب ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے۔ شبان وہاں سے کافی آگے بڑھ گیا۔ قدرت کی ان نعمتوں سے ایک اجنبی کو لذت حاصل کرنے کا موقع ملا تھا۔ شبان اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا اور پورا دن اسے ان لوگوں کا تجزیہ کرتے ہوئے گزرا۔ اب اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس دھماکے کے بعد ان لوگوں نے وہ جگہ خطرناک سمجھ کر چھوڑ دی اور اب یہاں آ گئے ہیں۔ ان کے لیے کوئی جگہ اجنبی نہیں ہے، یہ سارا دیس ان کا ہے، لیکن ان بدیسیوں کے لیے ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں تجسس ہو، مگر یہ تجسس الفاظ کی شکل میں نہیں ڈھل سکتا تھا۔ وہ بات کرنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے زبان کا استعمال نہیں سیکھا تھا۔ البتہ شبان نے یہ ضرور دیکھا تھا کہ وہ اپنی ضرورتیں اشاروں سے پوری کر لیتے ہیں، اور تب اس نے سوچا تھا کہ اگر زبان ایجاد نہ ہوتی تو کیا انسان بہت زیادہ مجبور ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر خطہ زمین کے رہنے والوں نے اپنی اپنی زبان ایجاد کر کے ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ بنا لیا تھا، لیکن یہ جگہ بھی تو تھی جہاں زبان ایجاد نہیں ہوئی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ان کے اپنے مشاغل میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہوئی ہو۔ وہ گھل مل کر بھی رہنا جانتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھی اور شریک بھی تھے، اور ان کے اشاروں کی زبان بھی بھرپور تھی، اور شاید انہیں کوئی کمی نہ محسوس ہوتی ہو۔ شبان کا جی چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں پر اب اتنی تحقیقات کرے کہ ساری باتیں اسے معلوم ہو جائیں، لیکن وہ خود نہیں بولتے تھے تو کسی بولنے والے کو کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ شبان اگر کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا اور زبان استعمال کرتا تو نہ جانے ان لوگوں پر کیا رد عمل ہوتا، اس لیے وہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکا تھا۔ البتہ اسے یہ اطمینان ضرور ہو گیا تھا کہ ان کے درمیان کتنی ہی دور تک نکل جائے، نہ تو وہ اس کے بارے میں سوچیں گے اور نہ اسے کوئی دقت پیش آئے گی۔ ابتدائی طور پر بس اتنی ہی معلومات حاصل کرنا تھیں، چنانچہ اس نے اپنے یہ معمولات جاری رکھے، وہاں سے بھی آگے بڑھ گیا، اور جگہ جگہ اب اسے انسانی غول نظر آنے لگے۔ حسین لڑکیاں قابل دید شکلیں رکھتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نوجوان مرد، نہ جانے ان کے آپس کے تعلقات کس انداز کے ہوتے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں لمحات میں معلوم نہیں ہو سکتی تھیں۔ پھر اس وقت وہ ایک ایسی جگہ موجود تھا جہاں چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں گھاس بچھا کر بچوں کو لٹا دیا گیا تھا۔ ان کی مائیں ان کے قریب موجود تھیں۔ باپ نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، بس بچے ماں کی آغوش ہی سے لپٹے رہا کرتے تھے۔ ان میں شیر خوار بھی ہوا کرتے تھے، بڑے بھی ہوتے تھے، ہر عمر کے بچے ہوتے تھے۔ شبان اندازے لگا رہا تھا کہ یہاں زندگی گزارنے کے لیے تعین کیا جاتا ہے کہ اسے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ اس بار دردانہ اس سے مخاطب تھی۔ ہاں آنٹی، میں بول رہا ہوں۔ کہاں چلے گئے ہو تم اور کب تک واپس آؤ گے؟ آخر واپس تو آنا ہے نا تمہیں؟ جب آپ حکم دیں گی حاضر ہو جاؤں گا، شبان نے جواب دیا۔ کوئی خطرہ تو پیش نہیں آیا تمہیں؟ نہیں،
وہ لوگ نظر آئے؟ ہاں، میں انہی کے درمیان ہوں۔ کیا؟ دردانہ نے پوچھا۔ انہی کے درمیان ہوں میں آنٹی۔ تو انہوں نے تمہیں قبول کر لیا؟ ہاں، پتہ نہیں کیوں آنٹی، وہ سب میرے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے، لیکن کسی نے مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ تعجب ہے، خیر یہ ایک الگ بات ہے۔ مجھے بس تم یہ بتاؤ کہ تم واپس کب آ رہے ہو؟ میں بے چین ہوں آنٹی، بہت جلد۔ بس تھوڑی سی مہلت اور دے دیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں ان کے بارے میں سب کچھ معلوم نہیں کر سکتا، لیکن جو معلومات میں لے کر آؤں گا آپ ان پر یقین نہیں کر پائیں گی۔ اگر تم جلدی آ جاؤ گے تو یقین کر لوں گی۔ دردانہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس تو آپ مجھے یہ ایک رات اور کل کا آدھا دن اور دے دیجئے۔ اتنا وقت؟ دردانہ نے کہا۔ ہاں آنٹی، چاہتا تو یہی ہوں ورنہ آپ ہاں آنٹی چاہتا تو یہی ہوں ورنہ آپ اگر حکم دیں تو یہ ٹرانسمیٹر بند کر کے فوری طور پر واپسی کا سفر طے کر دوں گا۔ نہیں ٹھیک ہے، تم اپنا کام جاری رکھو، بس مجھے تمہاری خیریت درکار ہے۔ یہاں سب خیریت ہے آنٹی، باقی باتیں میں آپ کو آ کے بتاؤں گا۔ ٹرانسمیٹر بند کرنے کے بعد شبان اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ پھر اس نے تقریباً 8 یا 10 میل کے درمیانی حصے کا مکمل طور پر جائزہ لیا۔ ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھتا رہا۔ کچھ اور بھی ایسے چھوٹے موٹے واقعات پیش آئے تھے جو دلچسپ تھے۔ مثلاً یہ ایک نوجوان لڑکی نے اسے دیکھا تھا، ایک جگہ کھڑی دیکھتی رہی تھی، کچھ مزمحل سی ہو گئی تھی اور اس کے بعد گردن جھٹک کر وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ شبان اس کے انداز کو سمجھ نہیں پایا تھا اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن شاید سمجھ نہیں سکا۔ بہرطور یہ ساری باتیں بعد میں بھی سمجھی جا سکتی تھیں، پہلے اسے اپنے یہ معاملات سر انجام دے لینے تھے۔ مقررہ وقت پر اس نے واپسی کا فیصلہ کیا اور پھر راستوں کا تعین کر کے چل پڑا۔ اب تک تجسس اسے ہر چیز کو دلچسپی سے دیکھنے پر مجبور کرتا رہا تھا اور ہر چیز اس کے لیے دلکشی کا باعث تھی، چنانچہ راستے ذہن میں نہیں محفوظ کر پایا تھا۔ کئی گھنٹے کے سفر کے باوجود اسے ساحل نظر نہیں آیا اور نہ ہی وہ راستے جہاں سے وہ اپنے ساتھیوں تک پہنچ سکتا۔ کئی جگہ وہ بھٹکا اور اس کے بعد کسی قدر پریشان سا ہو گیا۔ یہ تو بہتر نہیں تھا، وہ جن راستوں سے گزر کر آیا تھا ان راستوں سے واپسی ناممکن ہی نظر آ رہی تھی۔ اس سے قبل کہ رات گہری ہو جائے اور ساحل پر موجود لوگ اس کے لیے پریشان ہونے لگیں، کوئی ایسا طریقہ کار منتخب کر لینا چاہیے جس سے وہ اپنی منزل پر پہنچ سکے، اور اس کے لیے اس نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ ایک بلند درخت کی شاخ پر پہنچنے کے بعد اس نے دور دور تک نظریں دوڑائیں اور اسے سمندر نظر آ گیا، لیکن یہ ساحل کا وہ حصہ نہیں تھا جہاں اسے اخناتون کو دیکھا جا سکے۔ البتہ بس اتنا ہی کافی تھا کہ سمندر اسے نظر آ گیا تھا۔ چنانچہ اس نے سمندر کی سیر اختیار کی اور اس کے بعد پانی میں داخل ہو گیا۔ پانی میں پہنچ کر اپنی منزل کو تلاش کر لینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ چنانچہ وہ پانی میں تیرنے لگا۔ کافی دور پہنچنے کے بعد اس نے سطح پر گردن اٹھائی اور بہت دور اسے اخناتون کا ہیولہ نظر آ گیا۔ چنانچہ سمت اختیار کرنے کے بعد وہ اخناتون کی جانب چل پڑا۔ جو کچھ بھی ہے اخناتون پر پہنچنے کے بعد سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اخناتون پر پہنچا تو اچھا خاصا وقت ہو چکا تھا اور اتفاق کی بات تھی کہ شرازی جیکاس کے ساتھ اسی سمت کھڑا دوربین سے چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ اس نے شبان کو دیکھ لیا اور اس کی دوربین نے شبان کو فوکس کر لیا۔ اسد شرازی کو یقینی طور پر حیرانی ہوئی ہوگی، لیکن شبان کو اس سے آسانی ہو گئی کیونکہ اخناتون سے فوراً ہی رسی کی سیڑھی لٹکا دی گئی، جس کے ذریعے شبان کا اوپر پہنچنا آسان ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اسد شرازی اور جیکاس کے پاس تھا۔ شرازی نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم تو وہاں جنگل میں؟ ہاں انکل شرازی، میں راستہ بھٹک گیا تھا اور پھر سمندر کے راستے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ اوہ یہ تو بہت اچھا ہوا، اگر تم یہ راستہ اختیار نہ کرتے تو نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتے۔ ہاں اس بات کے امکانات تھے۔ چلو خیر لباس تبدیل کر لو، اس کے بعد بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ کیا ان لوگوں کو ٹرانسمیٹر پر تم نے اطلاع دے دی ہے کہ تم راستہ بھٹک گئے ہو؟ نہیں انکل ابھی تک نہیں، دردانہ تمہارے لیے پریشان تھی، تاہم میں اسے اطلاع دے دوں گا کہ تم اخناتون پر پہنچ چکے ہو۔
آپ آنٹی کو اطلاع دے دیجیے انکل، اس کے بعد ہم لوگ باتیں کر لیں گے۔ شبان نے کہا۔ اپنے کیبن میں جا کر اس نے لباس تبدیل کیا۔ جیکاس اور شرازی تنہا اخناتون پر تھے اور اخناتون پر گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس دوران غالباً اسد شرازی نے دردانہ کو اور ایڈگر مورالس کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ شبان سمندر کے راستے اخناتون پر پہنچ چکا ہے۔ جیکاس نے چائے تیار کر لی تھی۔ یہاں سب رضاکارانہ طور پر کام کرتے تھے، چائے پیتے تھے۔ اسد شرازی نے کہا، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ میں سب سے پہلے تم سے اس علاقے کے بارے میں تمہاری معلومات حاصل کر رہا ہوں، جبکہ کیپٹن مورالس اپنے طور پر تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ انکل، یہ اس کائنات کا سب سے انوکھا خطہ ہے۔ میں بہت دور تک ان لوگوں کا جائزہ لے آیا ہوں اور آپ سے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو کچھ کتابوں میں درج ہے یہاں پہنچنے کے بعد وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ گڈ، تمہاری یہ معلومات یقینی طور پر انتہائی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس انوکھی سرزمین پر پہنچنے کے بعد مجھے اپنی اس کتاب کی تکمیل کے لیے بڑا مواد مل رہا ہے۔ تاہم میں پہلے تمہاری کہانی سننا پسند کروں گا۔ میری کوئی کہانی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں ان سہمے ہوئے لوگوں کے قریب پہنچ گیا تھا۔ سہمے ہوئے لوگ؟ ہاں، یہ بظاہر ایک دوسرے سے خوف زدہ نہیں ہیں، بلکہ امن و امان کی ایسی مثال اس علاقے میں پائی جاتی ہے جسے صرف کہانی کی باتیں تصور کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم کسی کو یہ کہانی سنانے بیٹھیں تو وہ اسے صرف ہماری ذہنی اختراع سمجھے گا اور اس پر یقین نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ایک انوکھا سچ ہے کہ یہاں انسان زمانہ قدیم کے ان انسانوں کی مانند رہتے ہیں جو تہذیب سے بہت پہلے کے انسان تصور کیے جاتے ہیں، یعنی پتھروں اور پہاڑوں کے دور کے انسان جو تہذیب کے ابجد سے بھی واقف نہیں تھے۔ لیکن ان انسانوں کی نسبت ان لوگوں کی روایات بہت حسین ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں۔ یہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے جو جانداروں کو نقصان پہنچائے۔ سب کے سب درختوں پر لگے ہوئے پھلوں اور قدرت کی طرف سے عطا کیے ہوئے پانی پر گزارا کرتے ہیں۔ انہیں جسم ڈھکنے کے لیے پتوں کے استعمال کا طریقہ تو آ گیا، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ نہیں سیکھا۔ ان کے پاس زبان ہے، لیکن وہ اس کا استعمال نہیں جانتے، لیکن اشاروں میں ان کی پوری زندگی بآسانی گزر رہی ہے، اور وہ اشاروں کی زبان سے ایک دوسرے کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پھلوں پر انسان ہی نہیں، جانور بھی گزارا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک انوکھی بات بتا رہا ہوں۔ شبان نے اسد شرازی اور جیکاس کو شیر کا واقعہ سنایا اور دونوں شدت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گئے۔ انکل، یہاں انسانی ریسرچ غلط ہو جاتی ہے۔ ان جانوروں کو خونخوار جانور کہا گیا ہے، لیکن یہ وہ خطہ زمین ہے جہاں درندے تک نہیں ہیں، بلکہ جہاں انہیں انسانی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں وہ اپنا مفہوم نگاہوں کی زبان سے استعمال کرتے ہیں اور اس مفہوم کا مقصد بھی پا لیتے ہیں۔ غذا کے طور پر یہاں قدرت کی طرف سے درخت اگائے گئے ہیں، اور اس طرح من و سلوہ کا تصور یہاں ایک بار پھر حقیقتوں کی شکل میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہے۔ صدیوں کے تجربات یہاں آ کر ناقص ہو جاتے ہیں، اور یہ علاقہ ایک بار پھر انسانی معلومات کو چیلنج کرتا ہے۔ انسان نے تجزیے کیے، صدہا برس گزارے ان تجزیوں میں، اور اس کے بعد کتابیں لکھی گئیں، اور یہی کتابیں تہذیب کے ارتقاء میں معاون ثابت ہوئیں۔ لیکن اس خطۂ زمین پر ان کتابوں میں درج بہت سی ایسی باتیں غلط ثابت ہو گئیں جنہیں آخری شکل دے دی گئی تھی، اور اس کے بعد صرف ایک ہی نظریہ رہ جاتا ہے، یعنی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا بنی نوع کے لیے نہایت ضروری ہے، اور یہی دستور فطرت ہے۔ انکل، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاقہ فطرت کے دستور کا عکاس ہے۔ آپ یہ بتائیے، کیا ایک بار پھر ان درندوں کی فطرت پر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ انہیں خونخوار کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس خطۂ زمین پر موجود وہ ساری درندوں کی نسلیں خونخوار نہیں ہیں، بلکہ پھل خوار ہیں۔ وہ صرف قدرت کے دیے ہوئے عطیات پر گزارا کرتی ہیں، خوش و خرم، تندرست و توانا اور طاقتور ہیں۔ ان کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر خوف کھایا جا سکتا ہے، مثلاً شیر کے لمبے لمبے دانت، لمبے لمبے ناخن،
لیکن اس کی آنکھوں میں وہ وحشت اور وہ درندگی نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر شیر کی اس کیفیت کے عوامل پر غور کرنا ہوگا۔ وہ خونخوار کیوں ہو جاتا ہے؟ گوشت پسند کیوں ہوتا ہے؟ اگر اس کی فطرت میں کوئی ایسی نمایاں تبدیلی پیدا کی جائے جس سے اس کی قدرتی حیثیت برقرار رہے تو وہ نہ گوشت خور ہوگا بلکہ عام جانوروں کی مانند بے ضرر ہوگا، اور یقینی طور پر یہ تجزیہ تاریخ کے لیے ایک تاریخی دہشت ہی اختیار کر سکتا ہے۔ اسد شرازی اور جیکاس بہت زیادہ متاثر نظر آ رہے تھے۔ بہت دیر تک ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ پھر اسد شرازی نے گہری سانس لے کر کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ بہت انوکھا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میرے دل میں اس خطۂ زمین پر ایک طویل عرصہ قیام کرنے کا تصور جاگتا ہے۔ بے شک میں ایک مہم جو تھا، اور اس کے بعد میں نے ایک نظریہ حیات اختیار کیا، ایک تصور میں نے اپنے ذہن میں قائم کیا انسانی فلاح کے لیے۔ میں نے اس پر کام کا آغاز کیا اور نکل کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی مجھ سے متفق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں تجسس نام کی جو شے ہے وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلومات کرنے سے کیسے روک سکتی ہیں؟ کیا تمہارے خیال میں شبان یہاں ہم ایک ایسا کیمپ بنا سکتے ہیں جس میں کچھ عرصے قیام کر کے ہم اس خطۂ زمین میں انسانی اور حیوانی فطرت کا تجزیہ کر سکیں؟ آپ کو اس سے کون روکے گا انکل؟ اور میرے خیال میں فوری طور پر یہ لوگ بھی یہاں سے جانے کے حق میں نہ ہوں گے۔ ہمارا مقصد بحرطور دنیا کی سیر ہے، سمندروں کے عجائبات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں کہ انکل اس جگہ کیمپ قائم کرنے کے بعد ہم سمندر کی گہرائیوں کا جائزہ بھی لیتے رہیں تو یقینی طور پر ہمیں یہاں وہ نادر اشیاء حاصل ہو جائیں گی جو عام سمندروں میں اس لیے نہیں مل سکتیں کہ وہاں انسانی قدم پہنچ چکے ہیں۔ اسد شرازی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ جیکاس نے شبان کو دیکھتے ہوئے کہا، ونڈر بوائے، تم ہمیشہ میرے لیے ایک حیرت ناک انسان رہے ہو، لیکن تمہاری نگاہ اتنی گہری ہے، اس کا اندازہ مجھے آج ہی ہوا ہے۔ حقیقتاً تم ایسی ساحرانہ قوتوں کے مالک ہو جو لمحہ بلمحہ دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ اب کیا ارادہ ہے شبان؟ کیا ایڈگر کے پاس واپس جاؤ گے یا انکل جیسا آپ حکم دیں؟ شبان نے کہا، میں سمجھتا ہوں مائی ڈیئر جیکاس کہ جب ہمیں اس قدر معلومات حاصل ہو گئی ہیں، اور یہ آج تک کی تاریخ ہے کہ شبان نے جس چیز کے بارے میں وثوق کے ساتھ جو اظہار کیا ہے وہ سچ اور حق نکلی ہے، تو پھر ہم اخناتون کی طرف سے خوف کا احساس ختم ہی کر سکتے ہیں اور مل جل کر کسی بھی ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں۔ سمندری راستوں سے اخناتون کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور پھر ہم ساحل سے زیادہ دور بھی نہیں، اور اخناتون پر دور سے بھی نگاہ رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ کیوں نہ ایسا کریں کہ میں اور تم بھی یہاں سے شبان کے ساتھ ساحل پر چلیں، اور اس کے بعد ایڈگر سے مل کر یہ طے کر لیا جائے کہ اس مقام پر ہمیں ایک کیمپ لگا لینا چاہیے، اور یہاں ہم ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر قائم کر کے سمندری معلومات حاصل کریں گے۔ جب ہمارا دل یہاں سے بھر جائے تو پھر آگے روانہ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمیں یہاں پر بہت سی معلومات حاصل ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی جگہ ہماری واپسی کا راستہ بھی بن جائے۔ میں سمجھا نہیں مسٹر اسد شرازی، یہاں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد ہم یقینی طور پر اپنا وہ مقصد پا لیں گے جس کے لیے ہم نے اتنا طویل سفر اختیار کیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہاں سے سیر ہو کر واپس اپنی سرزمین پر جائیں گے اور معلومات کا وہ بیش بہا خزانہ لے جائیں گے جو بنی نوع انسان کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ آپ جیسا فیصلہ کریں شیرازی صاحب، میں بھلا اس میں مداخلت کی کہاں جرت رکھتا ہوں۔ شیرازی، جیکاس اور شبان نے مل کر یہ طے کیا کہ ایک سٹیمر کے ذریعے وہ واپس ساحل پر پہنچ جائیں اور اس کے بعد اس نئی دنیا سے لطف اندوز ہونے کے تمام انتظامات کریں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ سٹیمر سمندر میں اتار دیا گیا اور اس کے بعد یہ تینوں سٹیمر میں بیٹھ کر ساحل کی جانب چل پڑے۔ ساحل پر زندگی پرسکون تھی۔ جو انتظامات یہاں کیے گئے تھے عارضی طور پر ان سب کے لیے اطمینان بخش تھے۔ ایڈگر اور دردانہ وغیرہ نے اسد شرازی اور دوسرے لوگوں کی واپسی کو حیران نگاہوں سے دیکھا
اور جب ان کے ساتھ شبان کو دیکھا گیا تو سب ہی حیران ہو گئے۔ یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی اہم اور خاص بات ہے، ورنہ اخناتون کو نہ چھوڑا جاتا۔ بہرحال یہ تجسس کچھ دیر بعد ختم ہو گیا۔ جب اسد شرازی نے تمام تفصیلات ان لوگوں کو بتائیں تو ایڈگر اور دوسرے تمام ساتھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی سی بددلی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ انہیں اس سمندری سفر میں جو واقعات پیش آئے تھے وہ ایسے انوکھے تھے کہ بعض جگہوں پر انہیں خاصی ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایڈگر مورالس نے کہا، میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہم اس پرسکون خطے میں رہ کر اپنا کام جس حد تک ممکن ہو سکے سر انجام دیں، اور اس کے بعد جب ہمارے پاس ذخائر جمع ہو جائیں تو اپنی دنیا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ سمندر حسین ہے اور اس میں عجائبات سجے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنی مختصر عمر میں اس دنیا سے 3 گنا بڑے سمندر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں کم از کم ہمیں کام کرنے کی آزادی ہوگی۔ جہاں تک شبان کی اطلاع کے مطابق مقامی لوگوں کا سوال ہے تو اسد شرازی میری رائے ہے کہ ان لوگوں کو مہذب دنیا کی برائیوں سے بہرہ نہ کیا جائے، بلکہ انہیں انہی کے انداز میں مست رہنے دیا جائے۔ بیچارے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی ہلچل نہ مچائی جائے۔ آپ کا خیال ہے ایڈگر، کیا ہم ان سے الگ رہ کر خوش رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ ہم کسی طور ان کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے یہاں سے ہتھیار بالکل ہٹا دیے جائیں اور انہیں اخناتون پر محفوظ کر دیا جائے۔ یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس معصوم آبادی میں ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ خلاصیوں کو بھی ان باتوں سے آگاہ کر دیا جائے اور ساری صورتحال بتا کر یہ کہہ دیا جائے کہ اخناتون پر اب کوئی نہیں جائے گا اور یہیں زندگی گزاری جائے گی، اور ایک مختصر وقت کے بعد یہاں سے واپسی کا سفر اختیار کیا جائے گا۔ تمام لوگ ان منصوبہ بندیوں پر بحث کرتے رہے اور یہ بات طے کر لی گئی کہ اب اسی انداز میں کام شروع کرنا ہے۔ ایڈگر نے اخناتون پر آنے والے تمام افراد کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں بتایا کہ یہاں زندگی کیا ہے۔ اس نے کہا، معزز دوستو، اخناتون کے لیے آپ لوگوں کا وجود اتنا ہی اہم ہے جتنا کپتان کی حیثیت سے میرا۔ ہم ایک مشن لے کر نکلے تھے اور ایک ایسی جگہ مل گئی ہے جہاں ہم اپنے اس مشن کو آخری شکل دے سکیں۔ چنانچہ طے یہ کیا گیا ہے کہ اس حسین اور دنیا کے اجنبی خطے میں ہم اپنی تحقیقات از سر نو شروع کریں اور یہاں سے جو کچھ بھی مل سکے اس پر قناعت کر کے یہاں سے واپسی کا سفر اختیار کریں۔ اس دوران ہمیں پرسکون رہنا ہے۔ چیونٹی بھی دبتی ہے تو کاٹ لیتی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اس زمین کے باشندے بالکل ہی بے ضرر نہیں ہوں گے۔ شبان نے ان کے سلسلے میں جو معلومات حاصل کی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ محبت پیار کرنے والے اور معصوم بے ضرر انسان ہیں۔ انہیں کسی سے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ ان کی عورتیں بہت حسین ہیں اور یہ حسن اس لیے قائم ہے کہ وہ تخریب کاری سے واقف نہیں۔ یہاں وحشی درندے بھی ہیں لیکن ان میں وحشت نہیں ہے، بلکہ اس پرسکون آبادی میں پرسکون رہ کر وہ جینے کا نیا انداز رکھتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو کسی کی ذات سے نقصان پہنچنے کا تصور بھی نہ کیا جائے اور ہر شخص نقصان پہنچانے سے بھی گریز کرے۔ اگر کسی نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کے لیے بدترین سزا ہوگی۔ یہ میرا قانون اور حکم ہے۔ خلاصیوں نے بڑی خوشی سے اس قانون کو قبول کر لیا تھا اور اس کے بعد یہاں مجوزہ ریسرچ سینٹر کی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا تھا اور ہر شخص اس میں حصہ لے رہا تھا۔ اس کے بعد پہلی سمندری مہم کا آغاز ہوا اور اس کی رہنمائی شبان نے ہی کی تھی۔ اس نئی اور حسین دنیا میں کوئی شخص غیر مطمئن نہیں تھا۔ ایڈگر اور اسد شرازی نے جب یہ دیکھا کہ تمام لوگ اپنا اپنا کام بخوشی سر انجام دے رہے ہیں تو اس نے انہیں تھوڑی تھوڑی آزادی دینا شروع کر دی۔ خلاصی اور دوسرے افراد اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جنگل کے اندرونی حصوں میں جانے لگے اور وہاں کی زندگی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ایک بار پھر ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اپنی آسائشوں کے لیے انہوں نے معقول انتظامات کر لیے تھے۔ آبادی دور ہٹ گئی تھی اور اب اس طرف لوگ نظر نہیں آتے تھے۔ لوگ اس وقت انہیں پہلی حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب ایک دن 5 خلاصی واپس نہیں آئے۔ ان کی تلاش کے لیے کوششیں کی گئیں۔
یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ یہاں انسانی زندگی کو فطری خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، ورنہ اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر ان خلاصیوں کی غیر موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ رفتہ رفتہ اور بھی خلاصی غائب ہونے لگے تو ایڈگر اسد شرازی اور دوسرے لوگ پریشان ہو گئے۔ بہت جد و جہد کے بعد ایک ایسا خلاصی ہاتھ لگ گیا جو گم ہو گیا تھا، لیکن وہیں کرب و جوار میں بھٹکتا ہوا پایا گیا تھا، اور اس نے انکشاف کیا جو انتہائی حیرت ناک بھی تھا اور قہقہا بار بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ کسی خلاصی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ اس دوران وہ لوگ علاقے کے باشندوں سے ملنے جلنے لگے ہیں۔ وہ علاقے کے باشندوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی ان سے دوستی کر لی۔ اس علاقے کی لڑکیاں بہت حسین ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ خلاصیوں نے اپنے لیے بیویوں کا انتخاب کر لیا ہے اور وہ انہی کے درمیان گم ہو گئے ہیں۔ کہے بھی لگائے گئے تھے اور تشویش کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ ایڈگر نے ہنستے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے لیے زندگی گزارنے کا اچھا انتظام کر لیا ہے، اور اب ان پر سختی نہ کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ سختی انہیں روپوش ہونے پر مجبور کر دے گی۔ البتہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ اپنا کام سر انجام دینے کے بعد اپنی بیویوں کے پاس واپس جا سکتے ہیں۔ اس پیغام کے پہنچنے کے بعد 12 خلاصیوں نے واپس آ کر ان لوگوں سے رابطے قائم کیے اور اپنی حماقت کا اعتراف کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عورتیں جنہیں ہماری زندگی میں شامل کر دیا گیا ہے بے حد وفادار، بہت دلکش اور شوہر پرست ہیں، لیکن ہماری یہ آرزو بھی ہے کہ انہیں اپنی مہذب دنیا میں لے جائیں اور وہاں ان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اگر ہمیں یہ یقین دلا دیا جائے کہ جب یہاں ریسرچ سینٹر ختم کیا جائے گا اور واپسی کا ارادہ کیا جائے گا اور ہمارے ساتھ ہماری بیویوں کو لے جانے کی اجازت بھی دی جائے گی، تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہاں کام بھی کریں گے اور تمام ضرورتیں پوری کریں گے۔ ان سے یہ وعدہ کر لیا گیا تھا۔ اس طرح طویل عرصے کے بعد یہاں کی حالت بحال ہو گئی۔ شبان، دردانہ، اسد شرازی، ایڈگر وغیرہ بے حد خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ شبان زیادہ تر زیر سمندر ہی رہتا تھا، کام جاری تھا اور کبھی کبھی کافی دور نکل جاتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شبان نے اسد شرازی سے اجازت لی تھی اور وہ سمندری راستے سے اس علاقے کے انتہائی دور دراز حصوں کی جانب نکل پڑا تھا۔ سمندر میں اس کے سفر کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ عام سمندری ذرائع آمد و رفت تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور شبان واحد شخصیت تھی جو اس علاقے میں دور دور تک نکل سکتی تھی۔ شبان نے اس بار جس سمت کا رخ کیا تھا وہ بالکل نئی اور اجنبی تھی۔ خود اس کے اپنے دل میں اس علاقے کے بارے میں انتہائی تجسس تھا اور اس کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ اس بار طویل ترین سمندری سفر اختیار کرنے کے بعد وہ جس علاقے کے ساحل پر نکلا، ان پہاڑوں پر سبزہ نظر آ رہا تھا، عظیم الشان چٹانیں، فلک بوس پہاڑی چوٹیاں۔ یہ جگہ شبان کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں حسین جنگل بکھرا ہوا تھا اور اس جنگل میں ہر قسم کے جانور نظر آ رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ان کے درمیان بھی کہیں کہیں اکا دکا انسان چلتے پھرتے نظر آ جاتے تھے، اور شبان نے اس منظر کو انتہائی دلچسپی سے دیکھا، جس میں ایک حسین لڑکی ایک زیبرے کی پشت پر سوار برق رفتاری سے سفر کر رہی تھی۔ زیبرا جان توڑ کر بھاگ رہا تھا، لیکن لڑکی جیسے اس کی پشت پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اڑ رہے تھے اور بادلوں کی چھاؤں کے پس منظر میں وہ بہت حسین نظر آ رہی تھی۔ شبان دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی بے تحاشا قہقہے لگا رہی تھی، گویا اس کے اور زیبرے کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا۔ زیبرا بار بار اچھل رہا تھا اور لڑکی کو اپنی پشت سے گرا دینے کی فکر میں تھا، لیکن سوار بھی بے نظیر تھا اور زیبرے کی پشت نہیں چھوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد اچانک ہی وہ شبان کے سامنے آ گیا اور لڑکی نے غالباً اسے دیکھ لیا۔ بس یہی ایک لمحہ تھا جب اس کی توجہ زیبرے پر سے ہٹی، اور وہی لمحہ زیبرے کے لیے کارآمد بن گیا۔ وہ لڑکی کو اپنی پشت سے گرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لڑکی نے کئی کلابازیاں کھائیں اور زیبرا بھاگتا چلا گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک انداز تھا،
ورنہ اس قدر برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے زیبرے کی پشت سے کوئی عام آدمی گر جاتا تو اس کی ہڈیاں پسلیاں ہی چکنا چور ہو جاتیں، لیکن لڑکی شاید پہلے سے اس کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس نے اس انداز میں اپنے جسم کو نیچے گرایا تھا کہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہو سکی تھی۔ شبان اس لیے آگے دوڑا کہ اس کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ وہ لڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے شبان کو دیکھ لیا تھا، اور شبان چونکہ اس وقت صرف اس ساحلی لباس میں تھا جو اس کے زیریں جسم پر تھا، باقی جسم کھلا ہوا ہی تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے جسم پہ مقامی لوگوں کی مانند پتے نہیں لپیٹے تھے، اور یوں اس کا زیریں لباس لڑکی کی نگاہوں میں آ گیا تھا، اور شاید وہ حیران تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شبان گھٹنوں کے بل لڑکی کے پاس بیٹھ گیا، اور اس نے لڑکی کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ لڑکی نے کوئی حرکت نہیں کی تھی، بلکہ عجیب نگاہوں سے شبان کو دیکھتی رہی۔ شبان نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سادہ اور معصوم آنکھوں میں وہی حالت تھی جو مقامی باشندوں کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ شبان کا جی چاہا کہ اس سے اس کے بارے میں پوچھے، لیکن جانتا تھا کہ زبان کا استعمال اسے بھڑکا دے گا۔ لڑکی بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی، پھر دفعتاً جیسے اسے کوئی خیال آیا، وہ پھرتی سے اپنی جگہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے اتنی لمبی چھلانگ لگائی کہ شبان اس چھلانگ کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی ایک جگہ رکی، اور اس کے بعد اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ شبان نے ایک گہری سانس لی۔ لڑکی سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بس وہ اس کی سرمستیاں دیکھتا رہا تھا، اور اسے یہ احساس ہوا تھا کہ جنگل کی رہنے والی یہ لڑکی بہت مضبوط جسم کی مالک ہے۔ اس نے اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ یہاں کے مناظر ہر لمحہ ایک نئی کیفیت سے روشناس کراتے تھے۔ شبان نے اس شام ایک جگہ قیام کیا، کہہ کر آیا تھا کہ جلدی واپس نہیں آئے گا، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے لیے بسیرے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ غذا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جگہ جگہ قدرت نے انسانی ضروریات پوری کرنے کے انتظامات کر دیے تھے۔ شام کے جھٹپٹے رات کی سیاہیوں میں تبدیل ہونے لگے۔ دفعتاً شبان کو اپنے عین سامنے جھاڑی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی تیز نگاہوں نے جائزہ لیا تو اسے دو آنکھیں نظر آئیں جو ان جھاڑیوں کے پیچھے روشن تھیں۔ شبان چونک پڑا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اسے احساس ہوا کہ اگر وہ کوئی درندہ بھی ہے تو اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ درندے کی دوستی وہ دیکھ چکا تھا۔ انہوں نے وہی فطرت اختیار کی تھی جو مقامی لوگوں کی تھی۔ البتہ اس وقت اسے شدید حیرانی ہوئی جب اچانک اس نے اس درندے کو جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ درندہ نہیں تھا، بلکہ وہی لڑکی تھی جو زیبرے پر اسے پہلی بار نظر آئی تھی۔ اس وقت بھی وہ چھلانگیں مارتی ہوئی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رات کی تاریکیوں میں گم ہو گئی۔ شبان نے گردن جھٹکی اور مسکرانے لگا۔ لڑکی کے دل میں اس کے لیے تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ دوسری صبح جب شبان پھلوں کا ناشتہ کرنے کے بعد اس علاقے میں کافی دور فاصلے پر نکل گیا تو ایک جگہ اسے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر فوراً ہی اسے یہ احساس ہو گیا کہ یہ سرسراہٹ زمین پر نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہے۔ تب ہی اس نے درخت پر اسی لڑکی کو دیکھا۔ شبان ہنسنے لگا۔ اب وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچا، لڑکی نے اس درخت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ شبان کے حلق سے آواز نکل گئی۔ اچھی خاصی بلندی سے وہ نیچے کودی تھی، اور اس میں اسے چوٹ لگ جانے کا خطرہ بھی ہو گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے شبان نے دیکھا کہ زمین پر قدم جماتے ہی اس نے پھر لمبی لمبی چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ شبان تعجب کا شکار ہو گیا تھا۔ اتنے وقت سے کیا یہ لڑکی اس کا تعاقب کر رہی ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اسے اپنے دل میں کچھ آوازیں سنائی دیں، اور اس نے ان آوازوں پر غور کیا۔ دل اس سے کہہ رہا تھا کہ ابھی تو ایک تصویر چھپائے پھرتا ہے، ساری دنیا سے الگ تھلگ اسے اپنی تنہائیوں میں دیکھتا ہے، اور وہ تصویر اس وقت بھی تیرے دل کے قریب موجود ہے۔ شبان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ شبان سوچنے لگا کہ پہاڑوں کے دامن میں سفر کرتے ہوئے وہ سمندر کے قریب پہنچے تو نیا راستہ بھی دریافت ہو جائے گا اور اسے آسانی بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے وہی رخ اختیار کیا۔
خاصا سفر طے کرنے کے بعد جب اسے بھوک لگنے لگی تو وہ ایک درخت کے قریب پہنچا اور اس کے پھل توڑے۔ پھل کھانے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ گیا۔ تب ہی درخت کے پیچھے سے اسے دو پیر نظر آئے اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ اس بار بھی شبان کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوئی، وہ وہی لڑکی تھی۔ شبان پھرتی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، اب اس سے نہ رہا گیا تھا۔ لڑکی نے اسے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو چھلانگ لگائی، لیکن اب شبان بھی اپنی برق رفتاری کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ لڑکی اس بار کسی قدر وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ غالباً اسے اپنی تیز رفتاری پر بہت ناز تھا، لیکن شبان بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ اس جنگلی گھوڑے کو ابھی تک کسی نے پوری طرح پہچانا بھی نہیں تھا۔ فاصلہ کم ہونے لگا۔ لڑکی کی رفتار ناقابل یقین تھی، لیکن شبان بھی اس وقت جسم کی پوری قوت سے دوڑ رہا تھا۔ اگر یہ کوئی سمندری جگہ ہوتی تو شاید شبان اب تک اس لڑکی کو 10 بار پکڑ چکا ہوتا، اور یہ بھی صرف اتفاق ہی تھا کہ سمندر کا تصور ذہن میں آتے ساتھ ہی سامنے سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہوا نظر آ گیا۔ پہاڑی دیوار ایک دم ختم ہو گئی تھی اور آگے سمندر تھا، لیکن لڑکی نے یہی سوچا کہ تعاقب کرنے والا سمندر میں اسے نہ پکڑ سکے گا۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر بدن کی پوری قوت سمیٹ کر لمبی چھلانگ لگائی اور پانی میں دوڑتی چلی گئی۔ شبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ لڑکی پانی میں اتر گئی اور شبان بھی آہستہ آہستہ سمندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اب اس نے اپنی رفتار کم کر دی تھی۔ لڑکی نے ایک بار سطح سے گردن اٹھا کر شبان کو دیکھا اور اس کے بعد سمندر میں غوطہ لگا گئی۔ شبان گہرے پانی میں داخل ہو گیا اور پھر اس نے برق رفتاری سے اس سمت کا رخ اختیار کیا جہاں لڑکی پانی کی سطح پر نظر آئی تھی، اور چشم زدن میں وہ لڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ لڑکی جس رفتار سے تیر رہی تھی وہ بھی معمولی نہیں تھی، لیکن بیچاری کیا جانتی تھی کہ ایک آبی جانور ہی کے نزدیک موجود ہے۔ شبان نے پانی میں اسے دبوچ لیا اور بے بس کر دیا۔ لڑکی نے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے بہت زور لگایا تھا، لیکن شبان اسے سنبھالے ہوئے سطح پر آ گیا اور اس نے ساحل کی جانب تیرنا شروع کر دیا۔ لڑکی اب بھی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار اس نے پوری قوت سے شبان کے سینے پر لاتیں رسید کیں اور اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن اب شبان نے بھی اس کے گرد اپنے بازو کا ہلکا تنگ کر دیا اور اسے لے کر سطح پر آ گیا۔ لڑکی اس کے بازو سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے بے اختیار کہا، آہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور دوسرے لمحے وہ شبان کی گرفت سے نکل گئی۔ ان الفاظ کو سنتے ہی شبان پر حیرت کا اتنا شدید حملہ ہوا تھا کہ وہ بازو کی گرفت بھول گیا تھا۔ بالکل ناقابل یقین، کیا وہ بول سکتی ہے؟ دوسرے لمحے جب اس نے لڑکی کی جانب دیکھا تو وہ ساحل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ شبان کے لیے اب ناممکن تھا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے، چنانچہ ساحل تک پہنچنا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی ثابت نہیں ہوا تھا۔ البتہ اس کے بعد کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑی۔ لڑکی ہانپ گئی تھی۔ شبان اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا اور پھر اس کے قریب پہنچ گیا۔ لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور بری طرح ہانپنے لگی۔ شبان نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس بار لڑکی کی حالت بھی شبان سے مختلف نہیں ہوئی تھی۔ اس کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی اور وہ پلٹ کر زمین پر گر پڑی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شبان کو دیکھ رہی تھی اور شبان مسکرا رہا تھا۔ تم ہماری طرح بولنا جانتی ہو، تم انسانوں کی طرح بول سکتی ہو، الفاظ تراش سکتی ہو، اور میرے بارے میں اب تمہیں اندازہ ہو ہی چکا ہے۔ چنانچہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اب ہم اس خاموشی کو ترک کر کے ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کریں؟ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ متوحش نگاہوں سے شبان کو دیکھتی رہی۔ شبان اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا، لڑکی کیا تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی؟ لڑکی نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ تم بول سکتی ہو، تم نے جو الفاظ مجھ سے کہے ہیں ان کے بولنے کے انداز میں کوئی کمزوری نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اگر تم بولنا نہیں چاہتی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ لڑکی نے پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور شبان کے انداز میں کسی قدر جلاہٹ پیدا ہو گئی۔
تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے ایک بار بھی تمہارا تعاقب نہیں کیا، میں تمہارے پیچھے نہیں دوڑا، جب کہ تم جگہ جگہ مجھے ملتی رہی ہو، مجھے دیکھتی رہی ہو۔ میرے دل میں یہ احساس بھی ہے کہ اس کی وجہ معلوم کروں، لیکن اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ لڑکی خاموش رہی، البتہ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کھسک رہی تھی، اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شبان نے محسوس کیا کہ وہ بھاگ جانے کے چکر میں ہے۔ اس نے کسی قدر بیزاری کے انداز میں کہا، راستہ کھلا ہوا ہے۔ دراصل مجھے صرف اتنا تجسس تھا کہ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہو، اس لیے میں تمہارے پیچھے لپکا تھا۔ کتنی ہی بار تم میرے سامنے آئیں، مگر میں نے تمہیں پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے ذہن میں صرف یہ تجسس تھا کہ تم میرا تعاقب کیوں کر رہی ہو۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا صرف یہ اتفاق ہے؟ تاہم اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں اس بھاگ دوڑ کے بعد تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا تو تم جا سکتی ہو، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس بار لڑکی نے اپنے چہرے کے تاثرات میں کچھ تبدیلی کی تھی، لیکن شبان اسے نہ جاتے دیکھ کر خود ہی وہاں سے واپس پلٹ پڑا تھا۔ جہنم میں جائے، اسے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اس سے؟ ابھی اس نے 2 ہی قدم آگے بڑھائے تھے کہ عقب سے آواز آئی، ٹھہرو، رکو، پلیز رک جاؤ۔ شبان رک گیا، البتہ اس کی حیرت اب بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کیا ان آبادیوں کے رہنے والے تمام لوگ بول سکتے ہیں، یا اس لڑکی میں کوئی خاص بات ہے، یا ان سے بالکل مختلف نہیں ہے؟ ابھی تک آبادیوں کے بے شمار افراد نظر آئے تھے، لیکن شبان نے ان میں سے کسی کی آواز نہیں سنی تھی، جبکہ یہ لڑکی وہ رک گیا۔ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گئی۔ سوری، ویری سوری، اس نے کہا، اور شبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک بار پھر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اور میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں جانتی ہوں، میں اچھی طرح جانتی ہوں، مگر تم کون ہو؟ شاید تمہیں اس بات کا علم ہو کہ تمہاری اس آبادی کے ساحل پر ایک جہاز آیا ہے۔ میں اسی جہاز کا باشندہ ہوں۔ اوہ، مگر ایسے اس طرح؟ ہاں، میں سمندر میں تیرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ لباس جہاز پر ہی چھوڑنا پڑا تھا۔ مگر تم بہت تیز دوڑتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس سرزمین پر مجھ سے زیادہ تیز دوڑنے والا اور کوئی نہیں ہے، لیکن تم نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ تم مجھ سے زیادہ تیز رفتار ہو، اور پانی میں نہ جانے تم میرے قریب کس طرح پہنچ گئے تھے۔ شبان ہنسنے لگا، پھر بولا، خیر، میں تو تمہیں اپنے بارے میں بتا چکا ہوں۔ میں سمندری جہاز کا مسافر ہوں، اور تمہاری اس دنیا میں ایک مہمان کی حیثیت سے آیا ہوں۔ لیکن کیا تم مجھے اپنے بارے میں بتانا پسند نہیں کرو گی؟ میرا نام رش ہے، اس نے جواب دیا۔ خوبصورت نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن رش، یہ بتاؤ، یہاں ان آبادیوں میں جتنے لوگ رہتے ہیں کیا سب تمہاری طرح بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ وہ ہنس پڑی، پھر آہستہ سے بولی، نہیں۔ کیا مطلب؟ شبان تعجب سے بولا، صرف میں بول سکتی ہوں، یا میرے پاپا بول سکتے ہیں۔ پاپا؟ تمہارے پاپا کہاں ہیں؟ وہاں پہاڑ کی بلندیوں پر، وہ اس جگہ۔